السلام علیکم دوستو، میرا نام یوسف اسلام ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں گرافی ٹی وی۔ میں آج جو ویڈیو بنانے جا رہا ہوں، میرا قطعاً یہ ارادہ نہیں تھا کہ اسے بناؤں، مگر مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ جو چند نام نہاد اینکرز نے کیا وہ کسی صورت قابل قبول نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مولانا صاحب سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہو سکتی ہے، وہ انسان ہیں۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ مولانا صاحب کی کسی بات سے اختلاف نہ کریں، آپ اختلاف ضرور کیجئے، مگر خدا کے لیے تہذیب کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑیں۔ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ آپ ایک ایسے عالم دین کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہے۔ اگر معاشرتی اصلاح میں مولانا صاحب کے کردار کو دیکھا جائے تو وہ قابل ستائش ہے۔ آپ بلا سوچے سمجھے جس شخص کے بارے میں بات زبانی کر رہے ہیں وہ ایک ایسے شخص ہیں جنہوں نے آج تک کسی شخص فرقے کے بارے میں گالی تو دور کی بات کوئی سخت جملہ بھی استعمال نہ کیا ہوگا۔ یہ جو طاقتیں آج مولانا صاحب سے بد زبانی کر رہی ہیں، انہیں مولانا صاحب سے نہیں بلکہ حقیقت میں ان کے علم سے مسئلہ ہے۔ یہ وہی طاقتیں ہیں جو علماء اکرام، مبلغین اور مجاہدین کی کردار کشی کر کے اسلامی اشعار کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں۔ دوستو، علماء اکرام اور اہل علم کی تذلیل یہ کوئی آج سے نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت لمبی کہانی ہے اور اس کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ یہ تاریخ کیا ہے ہم آج کے اس ویڈیو میں جانیں گے۔ یہ ویڈیو میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ دوستو، میری یہ آج کی ویڈیو اوریہ مقبول جان صاحب کی تحریر مولوی اور معاشرہ سے منقول ہے۔ شیر شاہ سوری کے بنائے ہوئے زمینی پیمائش کے خوبصورت نظام کی بنیاد پر جب انگریزوں نے برصغیر پاک و ہند میں زمینوں کے ریکارڈ مرتب کرنے شروع کیے تو ان کے دماغ میں ایک طبقہ سے نفرت شدید تھی اور وہ طبقہ تھا مولوی کا۔ برصغیر میں انگریز کی آمد سے پہلے یہ لفظ معاشرہ میں اس قدر عزت اور توقیر کا حامل تھا کہ بڑے بڑے علماء اور اہل علم اپنے نام کے ساتھ مولوی کے لفظ کا اضافہ کرنا فخر محسوس کرتے تھے۔ برصغیر میں انگریز کی اس طبقے سے نفرت کی بنیاد 1857 کی جنگ آزادی میں پڑی، جب مسلمانوں پر تعلیم کے دروازے بند کر دیے گئے، مساجد کو استبل میں تبدیل کر دیا گیا اور ان کی نفرت کا سب سے بڑا جو کردار تھے وہ علماء اکرام ہی تھے، کیونکہ دلی کی جامع مسجد سے جہاد کے اعلان نے برصغیر کے مسلمانوں کو اس آخری معرکے کے لیے تیار کیا تھا۔ لیکن یہ تو گزشتہ 50 سالوں کی وہ جدوجہد تھی جو مسجدوں کی چٹائیوں پر بیٹھ کر دین پڑھانے والے ان مسلمان علماء نے کی تھی۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت ایک ایسا واقعہ تھا جس نے انگریز کو برصغیر میں قدم جمانے کا موقع فراہم کیا تھا۔ ٹیپو سلطان کی موت اس قدر انگریزوں کے لیے خوشی کی خبر تھی کہ اس کی موت پر پورے انگلستان میں جشن منایا گیا۔ اس کے بعد انگریزوں نے ساری توجہ ان مسلمان مدارس کو بند کرنے، مساجد کو مسمار کرنے اور وہاں پر ہونے والے تدریسی کام پر پابندیاں لگانے پر مبذول کی۔ اس دور کے مشہور مجاہد اسلام شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1803 میں انگریزوں کے خلاف جہاد کا مشہور فتویٰ دیا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں مولانا فضل حق خیر آبادی اور دیگر علماء کی ایک لمبی فہرست ہے جنہوں نے مولانا فضل حق خیر آبادی کی قیادت میں جہاد کا فتویٰ جاری کیا۔ 1857 کی جنگ آزادی کی قیادت علماء ہی کر رہے تھے۔ مولوی کے بارے میں برصغیر کے اندر انگریز افواج اور انتظامیہ متفق تھی کہ وہ ہندوستان میں سب سے بڑا ان کا دشمن ہے۔ مولوی کے مقابلے میں ایک دوسرا طبقہ بھی تھا جس کی وفاداریوں نے انگریز کے دل میں اپنی جگہ بنا لی تھی، اور وہ طبقہ تھا پنجاب کا زمیندار، چودھری اور نواب، جنہوں نے مسلمانوں کی اس جنگ آزادی میں مجاہدین کے خلاف لڑنے کے لیے افرادی قوت فراہم کی تھی۔ یہی نہیں بلکہ ان بڑے بڑے زمینداروں نے، نوابوں نے، چودھریوں نے اپنے علاقوں میں جس طرح مسلمانوں کا خون بہایا اور انگریز کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو دبایا، وہ تاریخی سچائی ہے۔ پاکستان میں رباب اختیارات کے اکثر آباء و اجداد جو تھے وہ اس جنگ کا حصہ رہے، مسلمانوں کے خلاف اس خون ریزی کی قیادت کرتے رہے، اور یہاں تک ایک مسلمان جہادی کو مارنے کا معاوضہ وہ صرف چند روپے لیتے تھے۔
جنگ عظیم اول میں جب فوج کی بھرتیاں شروع ہوئیں تو 1914 میں 28,000 میں سے 14,000 پنجاب سے بھرتی ہوئے۔ 1916 کے آخر تک ہندوستان میں 2,23,000 میں سے 1,10,000 پنجاب سے فوجی بھرتی ہوئے۔ جانب 1857 کی جنگ آزادی میں ہزاروں علماء اکرام کو پھانسیاں دی گئیں، ان کو توپوں کے ساتھ باندھ کر اڑا دیا گیا یا پھر کالا پانی بھیجا گیا، مگر تحریک تھی کہ وہ زندہ جاوید رہی۔ 1864 میں امبالہ سازش کیس میں مولانا جعفر اور مولانا یحییٰ کو پھانسی کی سزا سنائی جاتی ہے۔ شوق شہادت کا یہ عالم تھا کہ دونوں سجدہ شکر ادا کر رہے تھے۔ انگریز ڈپٹی کمشنر اگلے ہی دن آتا ہے اور وہ کہتا ہے، ہم تم کو تمہاری مرغوب سزا شہادت نہیں دیں گے، بلکہ تمہیں تمام زندگی کالا پانی میں کاٹنا ہوگی۔ اس کے بعد بھی یہ مشعل مستقل روشن رہتی ہے۔ دوستو، انگریز جب ریونیو ریکارڈ مرتب کرنے لگا تو اس نے برصغیر اور خصوصاً پنجاب میں آبادی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک باعزت کاشتکار اور دوسرے غیر کاشتکار۔ کاشتکاروں میں وہ تمام اعلیٰ نسل نواب، چودھری، سردار، وڈیرے اور خان شامل تھے، جنہوں نے انگریز سے وفاداری کے صلے میں زمینیں، جائیدادیں، جگیریں حاصل کی تھیں، جبکہ غیر کاشتکاروں میں محنت مزدوری سے رزق کمانے والے لوہار، ترہان، جلاہے، موچی وغیرہ شامل تھے، اور انہیں عرف عام میں کمی یعنی کم ترین کا کہہ کر پکارا جانے لگا۔ سب کو معلوم ہے کہ پنجاب میں کمی کمین کا لفظ عام استعمال ہوتا ہے، ہر متکبر ذمہ دار کے منہ پر ہوتا ہے۔ ریونیو کے ریکارڈ میں ایک فہرست کمیاں مرتب بھی کی گئی، جس میں لوہار، ترخان، موچی، جلاہے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی قیادت کرنے والے مولوی طبقے کو بھی شامل کر دیا گیا۔ پھر برصغیر کے گاؤں میں جو تضحیک اور تذلیل کمیوں کے حصے میں آئی، وہی مولوی کو بھی اس کا حصہ ملا، لیکن اس کے باوجود اس طبقے نے مساجد کی چٹائی سے دین کی مشعل جو تھی وہ ہمیشہ تھامے رکھی، اور وہ شمع ہمیشہ جلتی رہی۔ ہزاروں دیہاتیوں میں یہ واحد پڑھا لکھا فرد ہوا کرتا تھا، لیکن بڑے بڑے ذمہ دار جو جاہل اور ان پڑھ تھے تذلیل میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے، یہاں تک کہ جوتوں پر بٹھایا جاتا، کٹائی میں بگار پر لگایا جاتا۔ مگر کمال ہے اس مرد باز صفا کی کہ صبح سے لے کے شام تک مساجد کے اندر دین حق بلند کیے ہوئے ہے، مسجد کے چبوتے پر کھڑا ہو کر اذان دیتا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، بچوں کے کانوں میں اذان دیتا ہے، نکاح پڑھاتا ہے، اور اس ظالم چودھری کے مرنے پر اس کے لیے قرآن بھی پڑھتا ہے۔ شہروں میں بھی مولوی کو مسجد کی ڈیوٹی تک محدود کر دیا گیا ہے۔ معاشرے سے اس کا تعلق صرف 3 موقع پر ہوتا ہے: پیدائش کے وقت کان میں اذان، شادی کے وقت نکاح خوانی، اور مرنے والے کا جنازہ اور دعائے مغفرت۔ ملک بھر کی لاکھوں مساجد میں یہ مولوی بالکل مزدور سے بھی کم تنخواہ پر امت کا سب سے اہم فریضہ یعنی اللہ کی طرف بلانے کا جو فریضہ ہے وہ ادا کر رہا ہے۔ بچوں کو قرآن بھی پڑھا رہے ہیں، پنجگانہ نماز کی امامت بھی، کبھی 1 سیکنڈ کے لیے مساجد میں نماز لیٹ نہیں ہوئی۔ اور اس سب کے بدلے میں انگریز کے اس تخلیق کردہ معاشرے نے مولوی کو کیا دیا ہے؟ قرآن کی تعلیم، جس کو اللہ نے سب سے بہترین تعلیم قرار دیا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان معلموں اور طالب علموں کو افضل ترین قرار دیا ہے۔ اللہ کا دین سکھانے والوں کا آج یہ عالم ہے کہ وہ شام کو ہر دروازے پر دستک دے کر کھانا اکٹھا کرتے ہیں، پھر جو روکھی سوکھی مل جائے تو اسے کھا لیتے ہیں۔ عالی شان بنگلوں میں رہنے والے اپنے بچوں کو انگریزی تعلیم کے لیے ہزاروں روپے ماہانہ دے کر بہترین استاد کا بندوبست کرتے ہیں، لیکن قرآن پڑھانے کے لیے انہیں ایک ایسا مولوی چاہیے جو صرف 2 وقت کی روٹی لے کر خوش ہو جائے اور زیادہ سے زیادہ عید پر ان سے ایک جوڑا لے۔ وہ لوگ جنہیں اپنے ماں باپ کی موت کے بعد انہیں نہلانا نہیں آتا اور اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے 2 لفظ دعا کے پڑھنے نہیں آتے، وہ بھی مولوی کا مذاق اڑاتے ہوئے نہیں تھکتے۔ لیکن یہ مولوی اللہ کا بندہ اس معاشرے کی تمام تر ذلت اور رسوائی کے باوجود 5 وقت اللہ کی بڑائی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کرتا رہتا ہے۔ اگر وہ سرکار کی کسی مسجد میں ملازم ہوا تو اس کی عزت اور توقیر بھی پاؤں تلے روندی گئی۔ کسی اوقاف کے ملازم نے اس کو ہاتھ باندھ کر کھڑا کیا تو دوسری جانب کسی انگریز فوجی یونٹ کے کرنل نے بلا کر کہا، مولوی تمہیں سمجھ نہیں آتی
یہ تم کیا قرآن کے الٹے سیدھے معنی نکالتے رہتے ہو؟ انسان کے بچے بن جاؤ۔ تمسخر، ذلت، رسوائی، لطیفے بازی مولوی کا مقدر بن چکی ہے۔ اور اگر مولوی جیسا حلیہ رکھنے والا کوئی شخص کسی چیک پوسٹ پر آ جائے تو دہشت گردی کے شعبے میں ان کی تلاشی کی جاتی ہے۔ اس سب کے باوجود اس دور کی پرآشوبی میں دین کی اگر کوئی علامت ہے تو اس بوسیدہ سی مسجد کے چھوٹے سے کوارٹر میں رہنے والا مولوی۔ تو ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے، اسلام صرف مولوی کا نہیں، ہم سب کا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز صرف مولوی سے نہیں پوچھے گا تم نے دین کا علم حاصل کرنے اور پھیلانے میں اپنی ذمہ داری ادا کی، بلکہ ہر مسلمان سے یہ سوال ہوگا، ہر اس انسان سے جو مسلمان کہلاتا ہے لیکن مسلمان بنتا نہیں، اور اس سے بھی جو مسجد میں چندہ دے کر یہ سمجھتا ہے کہ اس نے دین کا فرض ادا کر دیا۔ یہ رویہ جو گزشتہ 200 سال سے انگریز نے اس معاشرے میں پیدا کیا، جس نے مولوی کو مذاق کا نشانہ بنایا، ایسے معاشرے میں جب ایک خاتون عالم دین اور پابند شرع شخص کو اوے کہہ کر پکارے، اس تو پھر تعجب کیسا؟ جو پڑھے لکھے اور جاہل کا فرق محسوس نہیں کرتا تو ایسے معاشرے پر تعجب کیسا؟ تو جو رویہ ہم آج علماء دین اور اہل علم کے ساتھ کر رہے ہیں، معاشرے کے کسی دوسرے طبقے کے ساتھ کر کے تو دکھائیے، وہ آپ کی زندگی جہنم نہ بنا دیں گے۔ لیکن ہر کسی کا زور چلتا ہے تو صرف ایک مولوی پر۔ ویڈیو کے آخر میں میں تمام مسلمانوں کو جن کا تعلق کسی بھی مکاتب فکر سے ہے، وہ کوئی بھی سکول آف تھاٹ رکھتے ہیں، اس معاملے کی نزاکت کو سمجھیں، علماء اکرام اور اہل علم کی قدر کریں، ورنہ بقول اقبال داستان تک نہ ہوگی تمہاری دنیا کی داستانوں میں۔